اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں پر اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات اور رب العالمین کی طرف سے ابتلا مختلف صورتوں میں آتی رہی ہے۔ اہل ایمان پر آزمائش، مقربین بارگاہ الہیہ پہ امتحانات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ امتحان اور آزمائش کی ایک بہت بڑی صورت یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اہل ایمان پر جھوٹے الزامات، جھوٹی تہمتیں، بے جا اعتراضات، انتہائی سطحی قسم کے الزامات، آزمائش کی یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آتی رہی ہے۔ اور ایسے ایسے الزامات، ایسی ایسی جھوٹی تہمتیں ان مقرب اور نیک بندوں پر آئیں جس کو شریف انسان اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حاضرین اور مخاطبین کے سامنے اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، حاضرین کو واعظ و نصیحت فرما رہی ہیں۔ پوری سازش اور پورے منصوبے کے تحت ایک خاتون کو کھڑا کیا گیا جس نے مجمع عام میں الزام لگایا کہ اے موسیٰ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نے تو میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، جلیل القدر نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل، اور خاتون کہتی ہے، عورت کہتی ہے، مجمع عام میں کہتی ہے، موسیٰ تو نے میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بدکاری کی ہے۔ فرمایا فبرأہ اللہ مما قالوا، قوم نے جو الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری فرمایا۔ وہ تفصیلات میں نہیں جاتا، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، دوسرے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، پردادا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء
اور زلیخا الزام لگاتی ہے کہ اے یوسف معاذ اللہ تو نے میری عصمت دری کی کوشش کی ہے، تو نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات فرمائی۔ سیدہ مریم علیہ السلام قوم کہتی ہے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، عجیب چیز لے کے آ گئی ہو، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہارا بھائی ایسا تھا، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو سیدہ مریم کی اللہ تعالیٰ نے برات، اور سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن قرار دیا۔ اور میرے بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ازواج کو خود منتخب فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ازواج اللہ کی منتخب کردہ ہیں۔ ہاں کسی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید کائنات، فخر موجودات، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیویاں جس طرح امام الانبیاء طہارت اور عصمت کی عروج پر ہیں، اللہ نے آپ کو وہ ازواج عطا فرمائی جو طہارت اور عصمت کے عروج پر ہیں۔ ہمارے آقا پاکوں کے امام ہیں۔ آقا کی ازواج انسانیت کی عورتوں میں جو پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، پاکیزہ ترین عورتوں میں امامت حاصل ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو سید عائشہ پہ تہمت لگی، الزام لگا، اور پھر اتنا عظیم امتحان آیا، اتنی عظیم آزمائش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہے، سید عائشہ تو صدیقہ بھی پریشان رہیں۔ میں اسی تمہید کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں پر، نیک بندوں پر مخالفین کی طرف سے آزمائش، جھوٹے اعتراضات، الزامات اور تہمتیں ہر دور میں رہی ہیں۔ انبیاء پہ الزامات، معاذ اللہ جھوٹے الزامات لگے، مقربین بارگاہ الہیہ پر تہمتیں لگیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی یہ آزمائش سخت ترین صورت میں آئی۔ حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، السابقون الاولون میں شمار جن کا ہوتا ہے، بیت رضوان کے جو سپہ سالار ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ عثمان کو یہ اعزاز ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی کا کوئی خاص دوست ہوگا، اور میرا خاص دوست جنت میں عثمان ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹی الزامات لگے، جھوٹی تہمتیں لگیں، اور ایسے الزامات انتہائی گھٹیا، انتہائی سطحی، وہ الزامات جن میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، وہ الزامات اور جھوٹے الزامات لگے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ تو ان الزامات کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا، الزامات لگانے والوں نے اپنا ہی منہ کالا کیا ہے۔